سورۃ نجم میں سدرۃ المنتہا کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں چھٹے آسمان میں ایک درخت ہے بیری کا، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر ہے، اور تمام آسمانوں میں ملائک اس کے نیچے کھڑے ہیں. خداوند تعالی جل وعلا کا حکم جب نازل ہوتا ہے تو ینزل اولا علی السدرہ، اس درخت سدرۃ المنتہا پر آتا ہے. وہی تتلون بالوان شتى، بخاری. اور اس کے پتوں کے رنگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. تمام ملائک جو منتظمہ ہے، جن کے ذمہ باد و باران ہے، تعمیر و تخریب ہے، تحیہ و تمییت ہے، وہ اپنے اپنی جگہوں پہ اپنے آسمانوں میں ڈیوٹی گاہوں میں کڑی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے اور لکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا، اس کو یہ حکم ملا. چمک دمک چمک دمک. اور اسی حساب سے پھر وہ آگے زمین میں اترتے ہیں، اور جن کا جو کام ہو. یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اس کے رنگ ایسا سمجھو جیسے ہم راستے سے گزرتے تو ٹریفک کی طرف سے سرخ بتی جلتی ہے تو لوگ رک جاتے ہیں، پھر پیلا ہو جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیار رہو، پھر ہرا ہو جاتا ہے تو اب گزرتے رہو. خدا جانے کہ کتنے رنگ باران کے، کتنے رنگ ٹھنڈ کے، کتنے رنگ گرمی کے، کتنے رنگ زلزلے کے، کتنے رنگ سیلاب سے ڈبونے کے. وہ کون سا رنگ ہے جس میں کہے گا امریکہ، برطانیہ اور یہ نیٹو، ان کو بس آن فان زمین سے غائب کرو، 200 فٹ 2000 فٹ نیچے لے جاؤ. اوست سلطان ہر کے خواہ حد آنکھ و نت، فرید الدین اتار منطق الطیر میں کہتے ہیں. اوست سلطان ہر کے خواہ حد آنکھ و نت، اللہ وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے، اور عالم را دردمی ویران کو نت، پورے عالم کو آنکھ کے جپکنے میں ختم کر دے. وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر. پوری قیامت کو کہتے ہیں میرے لیے ایسا ہے جیسے آنکھ کی جپک، لک دسترگ رب. سدرۃ المنتہا، اس کی یاد برقرار رکھی گئی ہے دنیا کے اندر. مرحوم کے آخری غسل کے لیے جو پانی گرم ہوتا ہے، فقہا کہتے ہیں بیری کے پتے ڈالنے چاہیے. سبحان اللہ. اور جس سرزمین پر بیری کے درخت اگتے ہیں اللہ اسے آباد کرتا ہے. یہ ہماری جو قریبی مدارس ہے اور جس کو ہم شیڈ کہتے ہیں، یہ جب میں الاٹ ہو رہی تھی تو چیف سیکرٹری اس زمانے کا سعید خان مجھے کہا سیکھے روپے کا سنگل لے روان جنگل لے، بیکار زمین ہے خواہ کی. یہاں ہمارے ایک ساتھی آتا تھا، اللہ غری کے رحمت کرے، وہ بیری کے بیج لے آئے. میں نے کہا صاحب بیج لائے؟ بیری لے آتے تاکہ طلباء کھا لیتے. بیری کے بیج لے آیا، وہ جگہ جگہ زمین پہ ڈالے، وہ بیری نکل آئی. میں نے ساتھی جو وہاں ہوتے تھے ان کو کہا ان کو پانی پلاؤ. پانی کہاں تھا، ہم یہاں سے کولر بھر کے جاتے. آج دیکھو تو کیا زبردست نہریں چل رہی، چاروں طرف فصلیں کڑی ہے، 800 1000 بینسوں کا گھاس وہی اگ رہی ہے.
100-150 طلباء قرآن پڑھ رہے ہیں، خوش رنگ آوازیں بج رہی ہر وقت، خدا کے دین کے ترانے سر بلند ہو رہے ہیں۔ بیری کے درخت مسلمانوں کا مذہبی درخت ہے اور لوگوں کی طرف توجہ کم ہے۔ ایک حدیث نقل ہے کہ لا تقطعوا السدر، بیری کا درخت جہاں تک ہو سکے نہیں کاٹو۔ ایک روایت میں کہ جو اس کو کاٹے اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جہانگیرے میں ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو وہ اسکول 2 گاؤں کے بیچ میں تھا۔ ہمارا جو گاؤں ہے پشتو بولنے والوں کا، سامنے حضرت اقدس اساتذہ کبار مشائخ اعظام مولانا لطف اللہ مولانا عبدالحنان خود تو پختون تھے لیکن گاؤں ان کا ہنکو والا تھا، وہ تو پختوں کے ماڑگان والے ماڑگانوں کا تھا۔ اس اسکول سے لے کر ہمارے گھر تک تمام راستہ خودرو بیریوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم وہاں سے نکل کے جو گھر تک آتے تھے تو اتنے سارے بیر جمع ہو جائے، بڑے بڑے لال لال سرخ۔ اب نام نہیں لینا چاہیے، دوست خفا ہوتے ہیں۔ ان کا ایک نام نیات خان صاحب تھا، دو چکن خان، وہ نے اسکول سے لے کے وہاں تک کٹوا دیے۔ اب ان کا گھر پڑا ہوا ہے، رہنے والا کوئی نہیں، کھنڈر بالکل پورا محلہ ان کا فتح خانی ہوگا، جہاں کا عباس خٹک پیدا ہوا ہے، جہاں کا اسلام خان اور انور خان تھے، صوبیدار جن محمد خان، صرف پوری آبادی کھڑی ہے یہاں سے لے کر کے یونیورسٹی تک، اور درمیان میں رہائشی تقریباً نہیں۔ میں جب گزرتا ہوں میں کہتا ہوں افسوس صد افسوس، یہ کتنی حدیثیں جو ممبر سے بیان نہیں ہو رہی۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں ساتھ کیا ہوا ہے، جیسے ہمارا عمران خان کہتا ہے نا کہ باہر کے ملک بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رسول بھی خاکے بنا کر کتنی تکلیف پہنچاتے اربوں کربوں مسلمانوں کو۔ ان کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم پر عذاب اور وبال کس چیز کا آیا ہوا ہے۔ ہمارے نوری آباد میں ایک جگہ بیری کا درخت اگا ہے، تو جب میں جاتا ہوں اسجد اکثر گاڑی چلاتے ہیں تو وہ کہتے چلو بیری کو سلام کرتے ہیں، وہ بیچ میں ہے، لیکن ٹھیکیدار کو وہاں کے ناظموں کو کہا خبردار کہ یہ ہٹایا تم یہاں رہو گے نہیں۔ اس کو جگہ بنا لی ایسی، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، تو وہاں پہنچ کے حضرت اس کو کہتا ہے سلام سلام، خاص آپ کو سلام کرنے آئے۔ تو اس دن کل دیکھا پرسوں تو اس پہ بیری آئی ہوئی ماشاءاللہ، اتنا چھوٹا سا پودا ہے، اور کرکھڑے پکڑا گلی موری کرکھڑی ڈیری سری دیو پمل خوری وری پرتی دی، اور موری تو کورتا سے گیڈ سرو ما زانتا کرکھڑے ٹولا ہو۔ اور بھی میں نے پوچھا وہاں تو 200 کے قریب درخت بیری کے اگے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان۔ ہمارے منصور بھائی کے چھوٹے بھائی ہے سہیل، ان کا ڈیفینس میں محل بن رہا تھا، تو انجینئر نے کہا ہوگا کہ یہ ایک پودا ہے، درخت ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا۔ سہیل بھائی نے کہا یہ بیری کا درخت ہے، اس لیے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے، کہا اس کے بغیر نقشہ صحیح نہیں، کہا نقشہ تبدیل کرو۔ وہ حیران ہو گیا۔ سہیل بھائی نے کہا کہ ہمارا تعلق ایک عالم سے ہے، مولانا صاحب سے ہے، وہ بیان کر چکے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے بیری نہ کاٹو، آپ کو اس کے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ محل بھی موجود ہے، اور وہ درخت آب و تاب کے ساتھ پورے محل کے اوپر چڑھا ہے، اور بڑے بڑے خوبصورت بیر موسم میں دے رہا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ روایات کو زندہ رکھے۔ یہ